أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم اِنَّكُمْ بے شک تم نے ظلم کیا ہے أَنفُسَكُمْ اپنی جانوں پر بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بِاتِّخَاذِكُمْ بوجہ بنانے کے تمہارے العجل بچھڑے کو معبود فتوبوا پس توبہ کرو الی بارئکم طرف اپنے پیدا کرنے والے کے فقتلوا تو قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے عند نزدیک بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے فتاب پھر وہ مہربان ہوا علیکم تم پر انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز ساتھیو، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے گئے، 40 دنوں کا یہ کورس جب مکمل ہوا تو رات نازل ہوئی، معجزات ملے. ان کو ہلائیے گا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو دیکھا کہ قوم نے بچھڑے کو معبود بنایا ہوا ہے، بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے اور کہہ یہ رہی ہے کہ یہی ہمارا رب ہے، یہی ہمارا معبود ہے، یہی ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے، اسی کو مشکل کے وقت پکاریں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اپنی قوم کو ڈانٹا، جھڑکا کہ تم یہ معاملات کیوں اس قدر گھٹیا حرکتیں کرنے لگے ہو. وہ جو بات جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی، اللہ رب العالمین نے وہ ساری کی ساری بات قرآن مجید کے اندر اس انداز سے بیان کی. فرمایا وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم اِنَّكُمْ بے شک تم ظلمتم تم نے ظلم کیا ہے انفسکم اپنے نفسوں پر باتخاذکم العجل بوجہ بنانے تمہارے بچھڑے کو معبود. تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے نفسوں پر کیا کیا ہے؟ ظلم. اب یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے، یاد رہے کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنا ہی بگڑتا ہے. جھوٹ بولتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے ظلم اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے. چغلی، غیبت، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے یا بڑے سے بڑا گناہ کرے، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ دنیا کے اندر بھی
اور آخرت کے اندر بھی کرنے والے کے اوپر لوٹتا ہے۔ تو کہا کہ اے میری قوم، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا یہ حرکت کر کے، اور یہ ظلم بھی ایسا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ اب ان کو حکم یہ دیا فتوبو، پس توبہ کرو، الی باریکم، طرف اپنے پیدا کرنے والے کی، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کی حق تلفی تم نے کی ہے، لوٹو اس کی طرف اور رجوع کرو، توبہ کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ شرک کرنا اللہ رب العالمین کا حق چھیننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندے کے اوپر حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آپ کو دو باتیں سمجھانے لگا ہوں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ بات بہت اہم ہے، ایک حقوق اللہ ہے، دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے کہ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنا حق کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ بندے کا چاہے اللہ خوب سزا دے کے معاف کر دے یا بغیر سزا کے معاف کر دے، اللہ اپنا حق کبھی معاف کرے گا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کسی صورت اس انسان کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہوگا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ انسان کوئی بھی گناہ کر کے میرے پاس آ جائے، کسی بھی قسم کا حقوق العباد کے اندر کوئی نقص کیا ہو، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، اگر اللہ چاہے تو معاف کرے گا، چاہے تو معاف نہ کرے، یہ اس کی منشا ہے۔ لیکن جو چیز مکمل طور پر کسی صورت معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے، وہ اللہ کی ذات میں شرک ہو تب بھی معاف نہیں ہے، وہ نبی کی ذات کے ساتھ شرک ہو تب بھی معاف نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین اپنا حق کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ تو اب اس کا علاج بتایا، فرمایا فتوبو، پس توبہ کرو، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ اب توبہ کیسے کرنی ہے اس کا انداز دیکھیے، فرمایا فقتلوا، پس قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، یعنی گناہ کی معافی صرف اس صورت میں ملے گی کہ آپ اپنی جانوں کو خود قتل کرو۔ قتل کیسے کیا؟ تفسیر بغوی کے اندر موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ان کو پاؤں کے بل بٹھا دیا گیا اور انہی کے خاندانوں کو ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا۔ یعنی جنہوں نے گناہ کیا ہے، اگر بیٹا ہے تو وہ پاؤں کے بل بیٹھا ہے اور باپ سر پہ کھڑا ہے، اگر بھائی ہے تو پاؤں کے بل بیٹھا ہے تو دوسرا بھائی سر پہ کھڑا ہے۔ اپنے ہی خاندانوں کو انہوں نے قتل کیا، اور کیسے کیا؟ جب وہ پاؤں کے بل بیٹھ گئے اور ان کے خاندان رشتہ دار تلواریں پکڑ کر، جو اوزار تھے وہ پکڑ کر قتل کرنے کے لیے ان کے سروں پر کھڑے ہو گئے، اللہ نے یہاں پر ان پر انعام یہ کیا کہ آسمان سے اندھیرا نازل کر دیا، روشنی ختم ہو گئی، تاکہ قتل کرتے ہوئے کسی کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اندھیرا نازل کیا، سب نے اپنے ہی رشتہ داروں کو قتل کر دیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام وہ اللہ رب العالمین کے ہاں گریہ زاری کرنے لگے، اے اللہ اتنی قوم قتل کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت پھر
انسانیت کے اوپر رحم کیا اور اندھیرا ختم کیا، روشنی جب آئی تو فرمایا بس کرو اب۔ تو جو قتل کیے گئے ان کی تعداد غالباً 70,000 تھی، 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تو پسند نہیں کرتا کہ جو قتل کیے گئے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں، قتل کرنے والے بھی جنت میں چلے جائیں؟ یعنی جنہوں نے گناہ کیا تھا ان کا کفارہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، وہ صدقے دل سے معافی مانگے بھی، لیکن اللہ اس وقت معافی قبول نہیں کرتے جب تک اس کو یا تو مقتولین معاف کر دیں، اگر وہ معاف نہیں کرتے تو حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، تو کیا کرے؟ قتل کرے، جواب میں بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگر قتل کر دیا جائے تو اس کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے، اب اس کا گناہ بخش دیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی بھی سزا کیا ہے؟ اس کی معافی یہ ہے، صدقے دل سے اللہ سے معافی بھی مانگے اور اس کو پھر کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے، پھر وہ پاک ہو جائے گا اور آخرت کے لیے اس کو اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی اگر اس نے صدقے دل سے واقعی توبہ بھی ساتھ کی تھی۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اس قدر زیادہ ہے ان کے گناہ کی وجہ سے، جب گناہ اتنا بڑا ہے تو سزا بھی پھر اتنی زیادہ ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو میں آپ سے عرض کر دوں کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں ہمارے گناہ کے بغیر بھی سزا دے، یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا مجھے پھر بھی اللہ سزا دیں گے، تو اللہ رب العالمین پھر بھی انسان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ یعنی اگر ہمارے اوپر ہمارے گناہ کے بغیر بھی اللہ نہ چاہے، اگر اللہ کسی کے اوپر کوئی ظلم کرے، اب کسی کو سزا دے، تب بھی وہ ظلم نہیں کہلائے گا، کیونکہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ ہم کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی۔ تو جب کسی چیز کی ملکیت ہو تو وہ انسان اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے ظلم نہیں کہلاتا۔ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے انسانیت کے اوپر رحم کیا ہے۔ تو فرمایا کہ فقتلوا، پس قتل کرو، انفسکم، اپنے ہی نفسوں کو، بھائی کو قتل کرے، باپ بیٹے کو قتل کرے، اسی طریقے جنہوں نے یہ ظلم کیا ان کو قتل کیا جائے۔ ذالکم، یہ عمل، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک تمہارا یہی عمل بہتر ہے۔ فتابا، پھر وہ مہربان ہوا، یعنی یہ عمل کرنے کے بعد، قتل و غارت کے بعد، فتابا علیکم، پھر وہ مہربان ہوا تم پر، انہو، بے شک وہ، هو التواب، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ پڑھ لیجئے، وَإِذْ، اور جب، قال، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم، بوجہ بنانے تمہارے بچھڑے کو معبود، باتخاذکم، بوجہ بنانے تمہارے، العجلہ، بچھڑے کو معبود، فتوبو، پس توبہ کرو، الی بارئکم، طرف اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلوا، تو قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ذالکم، یہ، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے،
عند نزدیک بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے فتابا پھر وہ مہربان ہوا علیکم تم پر انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم بے شک تم نے تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم بوجہ بنانے کے تمہارے العجل بچھڑے کو معبود فتوبو پس توبہ کرو الی طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے فقتلوا تو قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو ذالکم یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے عند نزدیک بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے فتوبا پھر وہ مہربان ہوا علیکم تم پر انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ